جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہم نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن لڑا اپنے تمام تر تحفظات کے باوجود، اور میں سمجھتا ہوں مورخ جب بھی اس اسمبلی کی تاریخ لکھے گا اور یہ ضرور لکھے گا کہ یہ پہلی اسمبلی تھی جس میں بلڈوز کیا گیا تمام رولز کو کہ ہاؤس نامکمل ہے اور یہاں آج اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن کروا دیا ہے۔ ہم جمہوری ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، باوجود اس کے کہ 8 فروری کو ہمارے ساتھ کیا ہوا، اور پھر آج ایسے ممبران بھی ملے جو خود بتاتے تھے کہ ہم 8 فروری والے ہیں یا ہم 9 فروری والے ہیں۔ یہ حالات ہیں جو حکومتی ممبران ہیں، لیکن ہم پھر بھی آگے بڑھ رہے ہیں اس ملک کی خاطر، اس ملک کے عوام کی خاطر، اس ملک میں معاشی اور سیاسی استحکام کی خاطر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے میاں اسلم اقبال صاحب کا نام تجویز کیا تھا وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے لیے، قائد ایوان کے لیے، لیکن 2 دن ہاؤس میں ہمارے ممبران اسپیکر صاحبان پر یہ زور دیتے رہے کہ ان کا یہ آئینی اور قانونی حق ہے، لاہور کی عوام نے ان کو مینڈیٹ کیا ہے ان کو اسمبلی میں بلایا جائے۔ رانا آفتاب صاحب نے متعدد بار فلور لیا، ہمارے باقی ممبران ندیم قریشی صاحب نے، اعجاز شفیع صاحب نے، ملک احمد خان بچر صاحب نے، شہاب الدین سید صاحب نے، لیکن ہمیں آپ کے سامنے ہے کہ ساری کارروائی کو بلڈوز کر کے جو انہوں نے چاہنا تھا وہی کیا۔ اب آخری مرحلہ ہے وزیر اعلیٰ کا، اور وزیر اعلیٰ کے لیے پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب میاں اسلم اقبال صاحب کی یہاں ایکسیس نہیں ہے تو کچھ نام مشاورت سے تجویز کیے تھے، جن میں رانا آفتاب صاحب کا نام تھا، ندیم قریشی صاحب کا نام تھا، اعجاز شفیع صاحب کا نام تھا، شہاب الدین سید صاحب کا نام تھا۔ یہ وہ ہمارے ممبران ہیں جو ہماری پارٹی کا سرمایہ بھی ہیں اور یہ متعدد بار اس اسمبلی کا حصہ بھی بنے ہیں۔ تو مشاورت کے ساتھ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے اس ہاؤس کے سینئر ممبر ہیں اور آج اور کل بھی انہوں نے بھرپور اپنا کردار ادا کیا۔ رانا آفتاب صاحب ہمارے اس اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے جو سوموار کو الیکشن ہو رہا ہے۔ تو یہ میں اناؤنسمنٹ آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ آج بھی آپ نے دیکھا تمام تر پریشر کے باوجود ہمارے ممبران کی حاضری تقریباً 100% رہی، اور ہمارے ملک احمد خان بچر صاحب نے بھی پورے ووٹ لیے، 2 ووٹ ان کے ریجیکٹ ہوئے، اور معین قریشی صاحب نے بھی پورے ووٹ لیے۔ تو اب میں چاہوں گا کہ مبارکباد بھی دوں گا رانا آفتاب صاحب کو اپنے ساتھیوں کی طرف سے کہ وہ آپ سے بات کریں، اور رانا آفتاب صاحب انشاءاللہ ہمارے قائد ایوان وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اپنے قائد عمران خان صاحب کو مشکور ہوں جنہوں نے ایک پولیٹیکل ورکر کو اس عہدے کے لیے نامزد کیا۔ میں اپنے تمام دوست جتنے بھی ہمارے کولیگز ہیں، جو بھی ہمارے پی ٹی آئی کے، ہم سندھی یہ سنی اتحاد کونسل کے یہ جو لوگ ہیں، ہم ایک اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ڈوگر صاحب نے کہا ہے کہ 2 دن سے ہم نے ان کو ان رولز کے مطابق، آئین کے مطابق بتایا کہ یہ جو اجلاس کر رہے ہیں ہاؤس مکمل نہیں ہے۔ اس پہ میں نے یہ بھی بتایا کہ آرٹیکل 25 کانسٹیٹیوشن کا، پلس یہ بتایا ان کو کہ اگر کوئی ان 27 ممبر میں سے کوئی آ جائے گا تو وہ الیکشن نہیں لڑے گا تو اس کا رائٹ انفرنج ہو جائے گا، مگر کیونکہ وہ مینٹلی پرپیئرڈ تھے اور انہوں نے کر دیا۔ انشاءاللہ ہم اس کو بھرپور طریقے سے پرسوں الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ۔ کل اپنے انشاءاللہ اور دوستوں کے ساتھ کل ہم کاغذات نامزدگی بھی جمع کرائیں گے، کیونکہ یہ موروثی سیاست نہیں ہے۔ میرا کوئی باپ دادا کوئی وزیر یا نہیں سفیر نہیں رہا ہے، یہ پی ٹی آئی کا کمال ہے کہ جنہوں نے سنی اتحاد کونسل کے اشتراک سے مجھے امیدوار بنایا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو پرسوں انشاءاللہ ہم بڑے اچھے انداز میں، جمہوری انداز میں بھرپور طریقے سے یہ الیکشن ہے۔ تو کیا آپ کے خیال میں اب تک
طرح اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوا ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ نہیں، غیر قانونی نہیں، جب ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے تو آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ اور آپ کے آؤٹ گوئنگ اسپیکر صاحب نے خود کہا ہے کہ ان کا ایک آئینی حق ہے، ان کو کرنا چاہیے تھا۔ یہ لفظ کہہ دینا کہ دا میٹر از سب جوڈس ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ڈیموکریٹک پروسیس چلنا چاہیے، بٹ وی ریزرو دی رائٹ کہ ان کے جو ہمارے پاس آ جائے گا، وی کین ٹیک اپ دس ایشو ان دی کورٹ آف لا۔